اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو another برانڈ نیو vlog۔ آج میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا فیصل ہلز کے اندر۔ فیصل ہلز کا ہم راستہ بھی ایکسپلور کریں گے کہ کہاں سے ہم لوگ جائیں گے، کیسے کیسے ہم گزریں گے۔ اس کو جانے کے لیے دو راستے پڑتے ہیں، ایک آپ جو نیو مرگلہ روڈ جس کو ایران ایوینیو بھی کہا جاتا ہے، ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے F10 سے ہوتے ہوئے F11 سے ہوتے ہوئے آپ لوگ نیو ایران ایوینیو جو ہے اس کو جوائن کرتے ہیں اور سیدھا جائیں گے GT روڈ کی طرف۔ بہرحال میں سمجھاتا جاؤں گا آپ لوگوں کو راستہ۔ اور دوسرا راستہ جو ہے، اگر آپ سری نگر ہائی وے G11 G10 یا اس سائڈ سے آپ نکلتے ہیں اور سری نگر ہائی وے سے ہوتے ہوئے آپ جائیں گے GT روڈ کی طرف، اور GT روڈ سے آپ کی فیسنگ ہو جائے گی ٹوورڈز ٹیکسلا کی طرف۔ بیسیکلی یہ سوسائٹی جو ہے یہ ٹیکسلا کی حدود میں آتی ہے، یہ CDA VDA کا ادھر کوئی چکر نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کی یہ سوسائٹی جو ہے RDA کے اندر آتی ہے۔ اس کے جانے کے دونوں راستے میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا، زبانی بھی اور تھوڑا تھوڑا ایریا بھی سمجھاؤں گا۔ اچھا، اس کے اندر جو بلاکس ہیں، A بلاک ہے، B بلاک ہے اور C بلاک ہے، پرائم بلاک ہے اور ایگزیکٹو بلاک ہے۔ ایگزیکٹو بلاک جیسے ہی آپ مین GT روڈ سے آپ انٹری کرتے ہیں تو بالکل آپ کے دائیں بائیں آپ کے ایگزیکٹو بلاک آ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے خوبصورت۔ اس کی پرائسز کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے، اور پرائم بلاک میں جو انسٹالمنٹ کے پلاٹس اویلیبل ہے تو ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کروں گا۔ ان کی پرائس لسٹ میں اپنی ویڈیو کے دوران لگا دوں گا۔ اور ہاں، ایک چیز اور، اگر آپ انسٹالمنٹس پہ کوئی گھر وغیرہ یا پلاٹس یا اپارٹمنٹ وغیرہ بک کروانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس کافی اپارٹمنٹس ہیں جو انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہیں، سستی پرائسز میں بھی ہیں اور مہنگے ترین بھی ہے، جیسا کہ F10 F11 نیو بلو ایریا G11 میں اپارٹمنٹس ہیں جو مطلب ہے پراپر ایک انوینٹری ہے، تو وہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ تھوڑی سی ان کی پرائسز زیادہ ہوتی ہیں، پر ایک آپ سمجھو کہ کنفرم بلڈنگز ہیں جس میں کام تیزی سے جاری ہے، آلموسٹ ان کے سٹرکچر وغیرہ کھڑے ہو گئے ہیں، ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ ٹاپ سٹی کے اندر ہمارے پاس اپارٹمنٹس وغیرہ انسٹالمنٹ پہ ہیں، ممتاز سٹی میں ہمارے پاس انسٹالمنٹ پہ اپارٹمنٹس اویلیبل ہیں، اور ٹاپ سٹی کے اندر ایک بلاک ہے NX بلاک، اس میں بھی انسٹالمنٹ پہ پلاٹس ہمارے پاس 5 مرلہ 8 مرلہ 10 مرلہ اور کنال کے آپشنز موجود ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ادھر بھی کوئی پرچیز وغیرہ کرنا چاہ رہے ہو انسٹالمنٹس پہ تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ابھی راستہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اور ہاں، ایک چیز اور، لوگ کہتے ہیں ہمیں فارم ہاؤس چاہیے، تو ایسے بڑی جگہ تھوڑا سا اسلام آباد سے باہر اور انسٹالمنٹ پہ، تو اسلام آباد کے اندر تو انسٹالمنٹ والی کوئی کہانی نہیں ہے۔ فارم ہاؤسز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ہاں کافی ویڈیوز آتی ہیں، یہ لیک شور کی کافی مشہوری پر وہ کافی دور ہے، وہ آپ سمجھے کہ جو خانپور ڈیم ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ آپ لوگ یہ ٹیکسلا کی طرف سے جائیں گے، جس روڈ سے ہم لوگ ابھی جائیں گے فیصل ہلز کی طرف، تو فیصل ہلز سے بھی تقریباً آپ سمجھو کہ آپ کا تقریباً 45 منٹ یا 1 گھنٹے کا سفر مزید ہوگا۔ اور فیصل ہلز اگر F10 سے آپ لوگ جاتے ہو تو آپ کا آلموسٹ 45 منٹس کہیں بھی نہیں گئے فیصل ہلز جانے تک۔ یہ چیزیں میں کلیئر اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مغالطہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ کی ڈرائیو ہوگی، 15 منٹ کی، لوگ آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ 10-15 منٹ کی ڈرائیو نہیں ہوتی، رش ہوتا ہے، 100 چیزیں ہوتی۔ اور یہ جو سفر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ مرگلہ روڈ سے، جو بالکل خالی روڈ ہے، تو یہ سچویشن تو ہو گئی۔ اچھا، پائن سٹی کے حوالے سے کافی ڈیلرز آپ کو کافی وہ کریں گے کہ اسلام آباد کے اندر، اور یہ لیک شور جو سوسائٹی ہے اس کا بھی اسلام آباد کی تشہیر کریں گے، تو یہ اسلام آباد کے اندر نہیں ہے، یہ مطلب ٹیکسلا سے آگے آپ کا KPK کا ایریا جو شروع ہوتا ہے، تو لیک شور بھی ادھر آتی ہے، اور پائن سٹی کا جو ایریا ہے تو وہ بھی KPK ہری پور کے اندر یہ دونوں آتی ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں، اور گھنٹے ڈیڑھ کے سفر ہیں ان کے جانے کے لیے۔ اور یہ پہاڑی ایریا ہے، کام میں بھی ٹائم لگے گا، آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا، اور ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ لوگ لے لو گے اور مہنگی ہو جائیں گے، یہ چیزیں فوراً مہنگی ہونے والی نہیں ہیں۔
تو چلیں اب ٹیکسلا کی طرف چلتے ہیں اور فیصل ہلز میں انٹری لیں گے کس طریقے سے اور کیسے. تو چلیں چلتے ہیں. اچھا جی، ابھی ہم لوگ اپنے سفر کا آغاز جو کریں گے تو یہ F11 مرکز کا ہی تقریباً آپ اس کو ایریا سمجھ سکتے ہیں. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ جو اپارٹمنٹ ہیں تو اگر اس میں آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے کوئی اپارٹمنٹ خریدنے کی تو کیش پیمنٹ پہ یہ آپ کو ملیں گے. اس میں انسٹالمنٹ والی کوئی کہانی نہیں ہوگی. اچھا، اب ادھر سے ہم ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے جوائن کرنا ہے سری نگر ہائی وے کی طرف ہم لوگوں نے چلے جانا ہے. اور یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے F11-4 اور ادھر سے ہم لوگ رائٹ لے لیں گے اب. اور باقاعدہ طور پہ ابھی ہم لوگ جوائن کرنے لگے ہیں سری نگر ہائی وے. اور یہ سامنے جو آپ کو گاڑیاں دکھ رہی ہیں تو یہ F10 کا ایریا ہے. اچھا، ادھر سے ہوتے ہوئے جو جو چیزیں ہمارے راستے میں پڑیں گی تو وہ بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھاتا جاؤں کہ جیسے ہی ہم لوگ اب یہ سری نگر ہائی وے کے اوپر آ گئے ہیں تو ادھر سے ہوتے ہوئے ہمارا جو لیفٹ سائڈ پہ ایریا آ رہا ہے تو یہ E11 کا ایریا ہے. E11 کے اندر کوئی 4-5 سوسائٹیز ہیں. اس میں ملٹی پروفیشنل کی سوسائٹی ہے، اس میں سروسز کی، اس میں نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی سوسائٹی ہے. اور اس سے جیسے ہی ہم لوگ آگے جاتے ہیں تو آگے کی طرف یہ اب آپ کے ایک کٹی پہاڑی ٹائپ ایریا آ گیا تو رائٹ سائڈ پہ ہمارے شال آدتہ کا ایریا آ جاتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارے D12 کا ایریا آ جاتا ہے. اور D12 وغیرہ سے جیسے ہی ہم کراس ہوتے ہیں تو آگے ہمارے C14 C15 اور C16 یہ لیفٹ سائڈ پہ آتے ہیں. اور رائٹ سائڈ پہ ہمارا تقریباً آپ کا جو سارا ایریا ہے تو یہ فارسٹ ڈکلیئر ہو چکا ہے. اس روڈ کے اینڈ پہ جیسے ہی ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے جیسے ہی یہ روڈ اب ایگزٹ کرنی ہے، یہ آپ کو سامنے بورڈ بھی دکھ رہا ہوگا، تو ہماری فیسنگ ہو جائے گی لیفٹ سائڈ پہ کیونکہ ادھر یہ بالکل GT روڈ کو ہم کنیکٹ کرنے لگے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ جب ہم مڑتے ہیں تو ہمارا جو رخ ہو جاتا ہے وہ راولپنڈی کی طرف ہو جائے گا. پر ادھر سے ہم لوگوں نے تھوڑا سا آگے جانا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے ابھی سنجانی بازار آ رہا ہے اور ہمارا رخ جو ہے پنڈی کی طرف. ادھر سے ابھی ہم لوگوں نے ایک یو ٹرن لے لینا ہے. اور اب تھوڑا سا ہم لوگ یہ مزید آگے جائیں گے تو یہ یو ٹرن آپ کو دکھے گا. تو باقاعدہ طور پہ ہم لوگ جب یو ٹرن لے لیں گے تو ایک سیکنڈ تھوڑا سا یہ میں گاڑی سے کراس ہو جاؤں. اور جیسے ہی ہم لوگ یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں تو ہمارے الٹے ہاتھ پہ ابھی آ جائے گا سنجانی بازار اور ہماری جو فیسنگ ہو جائے گی تو یہ سیدھا سیدھا ہم لوگوں نے جانا ہے GT روڈ کے اوپر ٹیکسلا کی طرف. اور یہ الٹے ہاتھ پہ ہمارے آ گیا B17 ملٹی پروفیشنلز کی سوسائٹی ہے. یہ بھی اس میں بھی اگر آپ لوگوں کی کوئی ویلنگ ہے، کوئی پلاٹ یا کوئی مکان یا کوئی دکان یا کوئی اپارٹمنٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو ایک ایتھینٹک سوسائٹی ہے. پرائسز اب اس کی بھی کافی بڑھ چکی ہیں پر بہرحال اپنی مرضی منشا کے مطابق اگر آپ اس میں کوئی خریداری کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو اچھا، ادھر سے ہم لوگ تھوڑا سا جائیں گے تو آگے یہ B17 کا گیٹ نمبر 2 آ جاتا ہے. اچھا، اس سے یہ جو سامنے آپ کو ابھی کٹی پہاڑی دکھ رہی ہے تو اس کو جیسے ہی ہم لوگ کراس کرتے ہیں تو ہم ٹیکسلا کے ایریا میں آ جاتے ہیں. اور یہ الٹے ہاتھ پہ تھوڑا سا آگے کر کے آپ کو آنا پڑے گا تو یہ ہم مین گیٹ فیصل ہلز کے اوپر پہنچ جائیں گے. اب فیصل ہلز کے گیٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت گیٹ بنایا ہوا ہے. اس میں سے جیسے ہی ہم لوگ انٹری لیتے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں جو سوسائٹی کا ایریا آئے گا تو اس کو ایگزیکٹو بلاک بولتے ہیں. ایک سیکنڈ ہم لوگ ذرا یہ بیریئر وغیرہ کراس کر لیں. اچھا، تو یہ آپ کو جب یہ الٹے ہاتھ پہ آپ کو بلڈنگز وغیرہ آپ کو بنتی ہوئی دکھ رہی ہیں، تھوڑا سا آگے یہ جو ایک اونچا ٹاور ہے تو یہ فیصل ہلز کا اپنا ایریا ہے. اور یہ لیفٹ پہ جو کریم کلر کی آپ کو بلڈنگ دکھ رہی ہے تو یہ اسکول کی بلڈنگ ہے. ادھر مساجد وغیرہ پارکس وغیرہ کافی بن چکے ہیں. ایگزیکٹو بلاک اور اے بلاک تقریباً آپ سمجھے کہ اس میں کافی تیزی سے ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اور اس میں
مطلب ہے لوگوں کی رہائشیں آ چکی ہیں. بجلی پانی گیس کا ابھی تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ ان کا ہیڈ آفس ہے. یہ اللہ والا چوک آ جاتا ہے. یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو کمرشل بلڈنگز بنی ہوئی دکھ رہی ہیں. اس میں لوگوں نے رہائشیں بھی رکھ لی ہیں, آفیسز وغیرہ. زیادہ تر ریئل اسٹیٹ کے آفیسز بنے ہوئے ہیں. بینکس وغیرہ بھی کچھ آ چکے ہیں. تو مطلب فیسلٹیز تقریباً آپ سمجھے کہ ایسے کوئی برانڈز والے کپڑے یا ایسی چیزیں ابھی آپ کو ادھر نہیں ملیں گی. اور دور ہے یہ ایریا تقریباً آپ اگر 0 پوائنٹ سے چلتے ہیں تو تقریباً 45 منٹس کی ٹریولنگ پہ آپ کو پڑے گا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ادھر آتے ہیں اور آپ اسلام آباد جاتے ہیں اپنے آفس یا کسی کام سے آپ جاتے آتے ہیں ادھر, تو آپ نے کوئی F10 یا بالکل مین روڈ کے اوپر تو نہیں رہنا نا کہ آپ ادھر سے بالکل مرگلا روڈ پہ کے اوپر آ جائیں گے اور فوراً سے آپ ادھر پہنچ جائیں گے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد کے اندر جانا ہوگا. یہ بلڈنگز وغیرہ ساری آپ کو دکھ رہی ہیں, کچھ تو خالی پڑی ہوئی ہیں, ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ لیفٹ سائڈ پہ بھی آپ کو گھر وغیرہ دکھ رہے ہیں, تو اس میں زیادہ تر رہائش نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ کے آفیسز ہیں. ابھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ادھر سے اس سٹریٹ سے تو نہیں, اگلی سٹریٹ سے ہم لوگ انٹری کرتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ, اور رائٹ سائڈ پہ ایک خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی ہے. میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. ابھی یہ والی مسجد بنی ہوئی ہے, اور یہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے آفیسز ہی ہیں زیادہ تر. تو ہم لوگ اب ادھر انٹر ہو گئے ہیں اندر کی طرف سٹریٹ میں, ایگزیکٹو بلاک. اور یہ سامنے جو آپ کو پہاڑی دکھ رہی ہے, تو اس کے اکراس ان کا اپنا ہی پروجیکٹ ہے جو فیصل مارگلہ سٹی کے نام سے ہے. اور اس کے ساتھ پھر ایڈجسنٹ آپ کا آ جاتا ہے B17 جو ملٹی پروفیشنل کا پروجیکٹ ہے. اس میں بھی لوگوں کی رہائشیں وغیرہ آ چکی ہیں, بلڈنگز وغیرہ ادھر کافی بن چکی ہیں. اس میں بھی کوئی خواہش ہو آپ کا کوئی پلاٹ لینے کا یا کسی قسم کی کوئی کوئریز ہوں تو واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں, اور کمنٹس میں بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ سامنے جو پہاڑ آپ کو دکھ رہا ہے, اس کے کراس میں بات کر رہا تھا. سٹریٹس وغیرہ بھی انہوں نے مطلب ہے جو چھوٹی سٹریٹ مین تو انہوں نے بنا لی ہیں سٹریٹس, پر جو چھوٹی سٹریٹس ہیں اس میں ابھی مطلب ایسا پراپر سچ کوئی وہ نہیں ہے. اور ادھر میں آپ کو بتا رہا تھا اگر آپ لوگ ویلنگ ہو کوئی اپنا انسٹالمنٹ پہ گھر لینے میں, تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اور کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ لیا کریں. ابھی ہم لوگ مین روڈ کے اوپر آ گئے ہیں اور ہماری جو فیسنگ ہو گئی ہے اے بلاک کی طرف ہو گئی ہے. یہ سامنے جو آپ لوگوں کو بلڈنگز وغیرہ دکھ رہی ہیں, تو یہ اے بلاک فیصل ہلز کا جو اے بلاک ہے اس کی طرف ہم رواں دواں ہیں. اور تھوڑا سا ہم لوگ آگے جائیں گے اور لیفٹ جیسے ہی ہم لوگ ٹرن لیں گے تو یہ سامنے آپ کو ریپلیکا نظر آ رہا ہوگا شانزلیزے کا, جو فرانس میں ایک وہ ہے مونومنٹس ٹائپ بنا ہوا ہے, تو اس کی بالکل کاپی بنائی ہوئی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں, مطلب اچھا اس کے اوپر سنا ہے کوئی ایک بہت اچھا ریسٹورینٹ آنے والا ہے. اور یہ دائیں بائیں ہمارے اے بلاک ہے. اس میں پلاٹ کے سائزز جو ہیں 5 مرلہ بھی ہیں, 8 مرلہ بھی ہیں, 10 مرلہ بھی ہیں, اور کنال اور 2 کنال کے پلاٹس بھی ہیں, اور 12 مرلے کے پلاٹس بھی ہیں. تو ادھر کافی ویسے یہ شانزلیزا کا جو ریپلیکا ہے, کافی لوگ ادھر سیر و تفریح کے لیے بھی آتے ہیں. بہرحال ابھی ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے. اچھا یہ روڈ اب یہ ہمارے جو دائیں بائیں شروع ہو گیا ہے, تو یہ بی بلاک ہے. اچھا بی بلاک میں یہ بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہوگی, اور کوئی آپ کو ایسا گھر وغیرہ مطلب اس میں رہائش وغیرہ ایسا کوئی نہیں ہے. ابھی یہ خالی ایریا پڑا ہوا ہے. بس اگر کسی نے وہ سٹرکچرز وغیرہ کھڑے کیے ہوئے ہیں گھروں کے چند, شاید وہ بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کھڑے کروائے گئے ہوں. اچھا یہ روڈ جو سیدھی جا رہی تھی نا, تو یہ بند تھی, تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو کے اس روڈ سے ہوتے ہوئے, اور اس کے بیچ میں ایک روڈ پڑتی ہے, وہ گاؤں والی روڈ ہے. تو اس گاؤں والی روڈ کو آپ کراس کریں گے, یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ والی یہ جو ہے یہ گاؤں کی روڈ بیچ میں کراس کرتی ہے, اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ایریا جو ہے نا, اس راستے میں تھوڑی سی رکاوٹ بن رہا ہے. یہ رائٹ سائڈ سے یہ ریڈ کلر کی گاڑی نکلی, ادھر سے ہم لوگ بھی اب رائٹ کر لیں گے. یہ جو بلڈنگز ہیں یہ پرابلم بن رہی ہے اس روڈ کو تھرو کرنے کے لیے. اچھا ابھی بھی ہمارے یہ جو دائیں بائیں کا ایریا آ گیا,
تو آپ لوگوں کو خالی دکھ رہا ہوگا، اس میں کوئی ایسے گھر وغیرہ نہیں بنے، اور یہ بی بلاک کا ایریا ہے فیصل ہلز کا۔ یہ آپ دیکھ لیں خالی لینڈ پڑی ہوئی ہے، کوئی گھر وغیرہ کوئی چیز آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہی ہوگی۔ تو یہ بی اور سی بلاک کی پرائسز میری سمجھ میں نہیں آئی کہ 25-26 لاکھ روپے کا پلاٹ جو ہے وہ تقریباً 38 سے 40 45 50 لاکھ بھی لوگ مانگ رہے ہیں، صرف 5 مرلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کہانی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں۔ مجھے شک ہے کہ یہ کوئی ببل ہے اور یہ دوبارہ پھٹنے والا ہے، کیونکہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک گھر بھی دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہم آگئے گھر کے پاس، اور یہ اس کی فرنٹ ایلیویشن، فرنٹ لک ہے۔ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے اس کے اندر بھی لے کے جاؤں گا، پر پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اسٹریٹ ریویو بھی کرواؤں گا۔ بہرحال چلیں اوپر سے میں کروا لیتا ہوں۔ ابھی یہ ہم انٹر ہوئے تو یہ ہمارے سامنے جو یہ اس کی کار پارکنگ، اور یہ کوئی 5 فٹ کی گلی، یہ لازم و ملزوم ہوتی ہے ادھر پنڈی اسلام آباد میں۔ تو یہ گھر میں آپ لوگوں کو وزٹ کروا رہا ہوں، ایک ماڈل ہاؤس ہے۔ اس کو ہم چیک کریں گے کہ فار سیل آیا ہے یا نہیں ہے، پر باقی گھر ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ تو یہ اس کا آپ سمجھو کہ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہو تو آپ کا ڈائننگ آ جاتا ہے، ایک اوپن سا ایریا آ گیا ہے۔ اس میں یہ سیٹنگ آپ دیکھ لو، مطلب سیلنگ وغیرہ اچھی کنسٹرکشن کی گئی ہے، کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ کھلا اور کشادہ لگ رہا ہے۔ اور یہ سامنے اوپر کی طرف ایک سٹیئرز جا رہی ہیں، اور بالکل یہ اس میں ایک اچھا پاؤڈر روم بھی دیا گیا ہے، اگر آپ کا کوئی گیسٹ وغیرہ آتا ہے اور وہ واش روم وغیرہ یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو فیسیلیٹی کو بھی اویل کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ سٹیئرز اوپر کی طرف، اور یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ آپ کا آ جاتا ہے کچن۔ تو کچن بھی ایک مطلب بس ڈیسنٹ سا نارمل سا کچن ہے، مطلب چیزیں اس میں اچھی لگائی گئی ہیں، وینٹیلیشن کا انتظام کیا گیا ہے، پر تھوڑا سا کوئی ایل شیپ کا ہے۔ مطلب کچن کو ایک پراپر کچن ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، شاید انہوں نے وہ روم کے ساتھ جو واش روم ہے یا اوپن ایریا کو چھوڑا ہوا ہے وینٹیلیشن کے لیے۔ تو ابھی ہم یہ بیڈ روم کا سائز کافی ڈیسنٹ ہے، کیونکہ 5 مرلے میں اگر آپ 2 بیڈ روم اور ڈرائنگ روم بناتے ہیں تو پھر تھوڑے سے سائزز جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ پیچھے آپ کو وینٹیلیشن کے لیے ونڈوز دی گئی ہیں، اور یہ اس کے ادھر وارڈروبز آپ ڈریسنگ روم سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جو سامنے آپ کو دروازہ دکھ رہا ہے تو یہ اس کا واش روم ہے۔ وارڈروبز اچھے سائز کے بنے ہوئے ہیں اس میں، اور تھوڑی سی لائٹ آن کر کے ہم اندر چلتے ہیں تو واش روم اچھا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں آپ کے لیے شاور ایریا الگ ہے، وینٹیلیشن رکھی گئی ہے، ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے، چیزیں کافی حد تک آپ سمجھے کہ اچھا ایک واش روم بنایا گیا ہے۔ تو ابھی ہم یہ واپس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیڈ کا وزٹ کروا دوں، دکھا دوں کہ یہ اس ٹائپ کا بیڈ ہے۔ تو ابھی ہم واپس چلیں گے اور اوپر کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ اس کا لاؤنج ایریا ہے جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے، جس میں ڈرائنگ اور ڈائننگ بنا ہوا تھا، اور ابھی ہم سٹیئر سے اوپر جاتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ یہ سٹیئر سے اوپر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ بلیک ٹاپ کے ساتھ یہ سٹیئرز ہیں، اور یہ اوپر ہم لوگ آ گئے۔ اب یہ سامنے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے ٹی وی لاؤنج، اور یہ ایک کشادہ ایریا۔ تو ادھر دیکھتے ہیں کہ کتنے بیڈ روم ہے۔ یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے اوپر کا بیڈ نمبر 1 اور گھر کا بیڈ نمبر 2 آ گیا ہے۔ اس میں بھی وینٹیلیشن کا اچھا انتظام ہے۔ یہ واش روم اور اس کے ساتھ بھی یہ ڈریسنگ روم میں وارڈروبز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ واش روم کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھا واش روم ہے، ایک ڈیسنٹ سائز کا ہے۔ اور یہ آپ کو الماریاں، اور یہ واپس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ادھر بھی ونڈو اور چھوٹا سا ٹیرس بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ، اور ایک اچھے سائز کا بیڈ روم ہے۔ تو ابھی ہم بیڈ روم نمبر کوشش کریں گے کہ یہ اوپر والے فلور کے 2 میں اور پورے گھر کے بیڈ روم نمبر 3 کے اندر ہم آ گئے ہیں۔ یہ بھی اچھا ڈیسنٹ سائز کا، وینٹیلیشن کے لیے اچھی خاصی بڑی بڑی کھڑکیاں دی گئی ہیں،
سیلنگ وغیرہ، مطلب ہر ایک چیز ایکوریٹ، واش روم اس کے ساتھ وارڈروبس، اور اس میں شاور ایریا الگ سے ہے، مطلب ساری چیزیں بہترین. اور یہ بیڈ روم کا پورا ایک ویو دیکھ لیں. تو ابھی یہ چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بیڈ روم کے ساتھ کیا چیز آ رہی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا سٹوریج سا ایریا ہے، اور یہ میں آپ کو دوبارہ، یہ اوپر کی طرف سٹیئرز جا رہی ہیں، وہ ادھر سامنے کونے میں نیچے کی طرف جا رہی ہیں جہاں سے ہم لوگ آئے تھے. ابھی ہم لوگ تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں اور چھت پہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں بنی ہوئی ہے. سٹیئرز کافی ڈیسنٹ طریقے سے اور ایک مطلب کمفرٹیبل سٹیئرز ہیں، ان کی ہائٹ بہت اچھے طریقے سے رکھی گئی ہے سٹیئرز کی. اور یہ اوپر آپ کو ممٹی ٹائپ ایک اوپن ایریا مل جاتا ہے. اور ابھی ہم لوگ چھت پہ آ گئے، اور میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ گھر ہم چیک کریں گے کہ آیا فار سیل ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں پھر فردر اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئیریز ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ اس کا ٹوٹل ویو میں آپ کو ایک نظر دکھا دوں تو یہ اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سی بلاک کا ایریا ہے اور یہ تقریباً سارا خالی پڑا ہوا ہے. تو پرائسز کی بات وہی آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی شک ہو رہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل کوئی پرائسز ہیں. تو اچھا جی، امید ہے آپ لوگوں نے سارا ایریا بھی دیکھ لیا ہوگا، گھر بھی دیکھ لیا ہوگا. اچھا، فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ گھر ہم دیکھیں گے شاید فار سیل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کو چیک کرنا پڑے گا. ایسے گھر اگر آپ لوگ انسٹالمنٹ پہ چاہتے ہو تو ہمارے پاس اویلیبلٹیز ہیں فیصل ہلز کے اندر، پر اس کی پرائسز جو ہیں آپ لوگ کم سے کم اپنے ذہن میں رکھیں کہ 2.25 سے 2.5 کروڑ روپے 5 مرلے کا گھر، اور وہ اس طرف فرنش نہیں ہوگا بغیر سامان کے. یہ تو کیونکہ ماڈل ہاؤسز ہیں تو ان کو تھوڑا سا فرنش کے کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا فرنیچر وغیرہ اور سامان وغیرہ رکھنا ہے. تو یہ آپ کو انفرنشڈ ملیں گے 2.25 سے 2.5 کروڑ کے درمیان، اور تقریباً 2 سے 2.5 سال کی انسٹالمنٹ پہ. تو آپ لوگ خود ہی کیلکولیٹ کر لیا کریں کہ ڈاؤن پیمنٹ کتنی دینی پڑے گی اور باقی انسٹالمنٹ کس طریقے سے، کیونکہ 2.5 سال میں جب آپ انسٹالمنٹ، تو 30 مہینے میں آپ لوگوں نے انسٹالمنٹس کو کلیئر کرنا ہوگا اور اپنے گھر کا قبضہ لینا ہوگا. اچھا، اپارٹمنٹس جو ہیں ہمارے پاس تو وہ F10 کے اندر، تو ان کی پرائسز آلموسٹ تقریباً آپ کی بن جاتی ہے، جو ڈاؤن پہ ٹوٹل پرائس اس کی بنے گی تقریباً 9 کروڑ سے لے کے 15 کروڑ روپے تک. F10 اور نیو بلو ایریا کی میں بات کر رہا ہوں. کارپوریٹ آفیسز ہیں، شاپس وغیرہ ہے، اپارٹمنٹس وغیرہ ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، پھر ڈفرینٹ پرائسز ہیں اس کی. اچھا، ٹاپ سٹی کے اندر اپارٹمنٹس وغیرہ ہیں، وہ تقریباً شروع ہو جاتے ہیں پر سکوائر فٹ کی میں اگر بات کروں 10-12 ہزار روپے پر سکوائر فٹ سے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ بلڈنگ کی کیا سچویشن ہے، مطلب ایک ہائی فائی بلڈنگ بن رہی ہے یا ایک نارمل کیٹیگری کی بلڈنگ بن رہی ہے. اگر نارمل بلڈنگ ہوگی تو 10 سے 12 ہزار 15 ہزار اس طرح پر سکوائر فٹ ہوگا، اور اگر بہت کوئی ٹاپ آف دی لائن بلڈنگ ہوگی تو اس میں آپ کو اپارٹمنٹ 18 سے 25 ہزار روپے پر سکوائر فٹ بھی ملے گا. انسٹالمنٹ پہ جو پلاٹ ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں. فیصل ہلز کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا بات کروں تو آج کل کے دور میں، آج کل کے ٹائم میں پرائسز کافی ہائی چل رہی ہیں اس کی، مطلب بہت تیزی سے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، میری اپنی پرسپشن ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میری اپنی یہ پرسپشن ہے کہ دیکھیں پراپرٹی کے کام میں ایسا کوئی ہلچل نہیں ہو گئی، کوئی ملک میں بہت پیسہ نہیں آ گیا، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہو گئی. تو یہ مجھے ایک ببل لگ رہا ہے، آرٹیفیشل سا بوم لگ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ اس حد تک بات کریں، اپنا ایگزیکٹو اس کا بلاک ہے یا اے بلاک جو بالکل ایگزیکٹو بلاک کے قریب ہے، تو اس میں تو چلیں اگر پرائسز، کیونکہ تھوڑے گھر وغیرہ بننے شروع ہو گئے ہیں. پر بی اور سی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بھی دکھایا، تو ادھر کوئی ایسے مطلب سٹرکچرز وغیرہ لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ بھی سوسائٹی نے ان کو فورس کیا ہو کہ بھائی آپ لوگ سٹرکچر وغیرہ کھڑے کر دیں کم از کم کہ لوگ اٹریکٹ ہو سکے. تو میرے خیال سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ ببل مجھے لگتا ہے کہ یہ عنقریب پھٹنے والا ہے، کیونکہ بہت تیزی سے اس کی پرائسز، مطلب جو پلاٹ 25 لاکھ روپے کا تھا اب لوگ اس کے 40 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اور یہ ود ان 6 months آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ پرائسز اتنی انکریز ہوئی ہے. تو جیسا کہ فیوچر میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے
کہ جن چیزوں کی پرائسز بہت تیزی سے اوپر جاتی ہیں نا تو وہ اسی تیزی سے پھر اس کا واپسی کا رجحان بھی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انویسٹر آتا ہے، وہ کم پیسوں میں چیزیں خریدنا شروع کر دیتا ہے اور ہم لوگ بھی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب یار فیصل ہلز بڑا مہنگا ہو رہا ہے، بڑا اس میں کام چل رہا ہے اور بڑی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں جب لوگ کسی جگہ میں خریداری شروع کر دیں تو آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ نکل جانا ہے، اور جب بھی لوگ خریداری چھوڑ دیں اور اس کی پرائسز نیچے آنے لگی تو آپ لوگوں نے اس جگہ پہ پرچیزنگ کرنی ہے. اگر آپ لوگ بھی دنیا کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیں گے نا تو وہ دنیا بھی گرے گی اور آپ بھی گرے گے اس کے ساتھ. تو سب لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا. یہ مارکیٹ کا اصول ہے کہ آپ دیکھو جب لوگ دھڑا دھڑ پرچیزنگ کر رہے ہیں اور پاگلوں کی طرح اندھا دھن لگے ہوئے ہیں تو آپ کے دل میں ڈر اور خوف آ جانا چاہیے اس ٹائم کہ ابھی یہ ببل پھٹنے والا ہے. کیونکہ دیکھیں اوور آل اگر ہم سی ڈی اے سیکٹرز اور پراپر جگہ کو دیکھیں تو ادھر ایسی کوئی آگ نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ میری ایک پرسیپشن ہے، باقی اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی. اور ہاں ایک چیز آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ میں نے ریکویسٹ چھوڑ دی تھی تو آپ لوگوں نے بھی مجھ سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چھوڑ دیا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں ان کو، تاکہ ان تک بھی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو جا سکے. اور کوئی سجیشن ہو آپ کا ہماری ویڈیوز کے حوالے سے تو اپنا سجیشن لازمی کمنٹس میں دیجئے گا. کوئی کوئریز ہو کسی سوسائٹی کے حوالے سے تو ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیے گا. واٹس ایپ پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو، چھوٹا تو نہیں خیر اچھا خاصا ہو گیا تھا. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.